السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا بلکہ آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اگر بات کی جائے تو جمعے کی صبح آپ سب کو جو مبارک ہو۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اس ویلاگ میں۔ آیت اللہ خامنہئی کا ٹرمپ کے خط پر صاف انکار، عراق میں فرقہ وارانہ فسادات کی سازش، یمن کی للکار، بحری جہازوں نے روٹ بدل لیے، 5 ممالک کے وزرائے خارجہ نے سر جوڑ لیے۔ شکریہ آپ سب کا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کو مڈل ایسٹ کے حوالے سے گائے بگائے آگاہ رکھا جائے، جو ہم نے سلسلہ 7 اکتوبر سے شروع کیا ہے، اور آپ سب کا میں شکر گزار ہوں جس طریقے سے آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا، مجھے سپورٹ کیا ہے، اور ہمیشہ آپ کے کمنٹس میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اگر جواب نہیں دیتا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بہرحال ایران کے سپریم لیڈر خامنہئی نے امریکہ کی طرف سے مذاکرات کی اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ یہ تجویز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس خط میں بھیجی گئی جو متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر کے توسط سے ایران کو بھجوایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا مذاکرات کی تجویز مسترد کرنے کا بیان جو ہے اسی روز سامنے آیا جب یہ خط امارات کے ذریعے ایران کو منتقل کیا گیا۔ پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے علی خامنہئی کو خط لکھا ہے کہ وہ ایرانی جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر امریکی فوجی کارروائی کا انتظار کریں، لیکن بدھ کے روز ایرانی سپریم لیڈر خامنہئی نے امریکہ خط دیکھے بغیر اسے مسترد کر دیا ہے۔ علی خامنہئی نے کہا کہ مذاکرات کی کوشش عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اب اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی امیز، پھر اس کے بعد لہجہ سافٹ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بھائی صاحب اب ہم بات چیت کر سکتے ہیں، پھر وہ ایک لیٹر لکھتا ہے جو سعودی عرب کے تھرو ایران کی طرف آتا ہے۔ سعودی عرب کے بعد ایران کی طرف جب یہ آتا ہے تو سپریم لیڈر اس کو دیکھتا نہیں ہے، وہ اس کو کہتا ہے دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن اس تجویز کو کہتا ہے مسترد کرتا ہوں میں۔ آپ حملہ کرتے ہیں، آپ جو کچھ کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ آزاد ہے۔ تو ایک طرف تو یہ والا جواب اس قسم کی، کیونکہ جب عوامی یعنی ایسے نمائندے جن کی روٹس عوام میں ہوتی وہ اس طرح بیان دے سکتے ہیں، جن کے روٹس عوام میں نہیں ہوتے، ہماری طرف ہم 47 والے ہوتے ہیں، ان کو پھر پوچھنے والے بیچارے تو ان کے تو جواب بھی کیا کہیں میں، وہ بیچارے جواب دینا بھی مشکل سمجھتے ہیں۔ لیکن بہرحال 5 ممالک کے وزرائے خارجہ اور وقوف کے درمیان غزہ کی تعمیری نو کا عرب منصوبہ زیر بحث آیا ہے۔ اس موقع پر PLO کے سیکرٹری جنرل حسین الشیخ بھی موجود تھے۔ دوحہ ملاقات میں غزہ کی پٹی سے متعلق خصوصی انتظامی کمیٹی پر بھی بات چیت ہوئی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے قطر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایک اہم ملاقات میں شرکت کی۔ اس ملاقات میں قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن، اردن کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایمن الصفدی، مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبد العطاتی، امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور خلیفہ الامر، تنظیم آزادی فلسطین PLO کے سیکرٹری جنرل حسین الشیخ اور مشرق وسطیٰ کے امریکی نمائندے اسٹیو ویٹکوف بھی شریک تھے۔ العربیہ نیوز چینل کے مطابق انہوں نے تجزیے 5 ممالک کے ویٹکوف کے درمیان غزہ کی تعمیر کا عرب منصوبہ زیر بحث آیا۔ اب اس پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو حماس نے بالکل مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی صاحب یہ چیزیں ہوں، یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا سسٹم ہم جو ہے وہاں کی جو اسرائیلی نواز فلسطینی اتھارٹی ہم ان کو دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہم ماننے کو تیار نہیں، نہ عوام اس کو مانے گی۔ تو ایسی صورتحال میں اب بھی لوگ بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، لونگ کیا ہو سکتا ہے۔ یمن کے اسرائیل جانے والے جہازوں پر حملے کے اعلان کے بعد ایک بار پھر بحری جہازوں نے روٹ بدل لی ہے۔ لمبے روٹ کا انتخاب شروع ہو گیا ہے۔ دوسری طرف یمن کے انصار اللہ تحریک کے رہنما سید عبد المالک الحوثی نے جو ہے بدھ کے روز اعلان کیا کہ بحیر احمر، بحیر عرب اور باب المندب اور خلیج عدن میں اسرائیلی جہاز رانی پر پابندی کا دوبارہ آغاز ہوگا، جو منگل سے نافذ العمل ہو چکا ہے۔ خطے میں اسرائیلی قبضے کی جارحانہ پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ سید الحوثی نے زور دیا کہ اگر کوئی اسرائیلی جہاز ان پانیوں میں داخل ہوا تو اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ آپریشن جو ہے ہر جہاز کے خلاف ہوگا۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ یمن جو ہے اس ساری صورتحال میں جس طریقے سے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور میں نے پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیں اب یہ لمبا روٹ ہے، ان کے لیے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ بحر احمر پہلے سے قبرستان بن چکا ہے۔ کس کے لیے؟ امریکی، برطانوی، ٹرکی جہازوں کے لیے۔ اب معاملہ یہ کہ روٹ اتنا لمبا ہو چکا ہے کہ جس کے لیے
مزید مشکلات بڑھیں گی اور پھر دوبارہ یمن جو ہے اس نے حملے کرنے کا عند دیا، بلکہ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بحر احمر میں یعنی باب المندب کو اگر آپ دیکھیں، ان سارے نقشے کو اگر آپ دیکھیں، آپ کو انداز ہو جائے گا کہ اس دروازے کو ایک بار پھر بند کر دیا گیا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرے نے آپ کو بتا چلے کہ عراق نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر شامی کارکنوں پر حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عراق کی طرف سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب عراق میں نئے قائم کیے گئے گروپ نے شام میں علویوں کی ہلاکت کا انتقام لینے کا اعلان کیا ہے۔ خیال رہے کہ شام میں متصال بحیرہ روم صورتحال بدامنی کی زد میں ہے، جہاں شام کی عبوری حکومت کی فورسز بشارت کے حامی یعنی علوی کو نشانہ بنا اور سینکڑوں ہلاک۔ میں وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، BBC کی رپورٹ تھی، میں جب دیکھ رہا تھا مجھے انتہائی تکلیف ہوئی، جس میں علوی جو آپ کو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بشار اسد نے سنیوں کے خلاف بھی بڑا ظلم کیا، زیادتیاں کی، لیکن اب ایک 10% علوی جو اہل تشیع کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے، میں یہ کہوں گا جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہے علوی۔ اب وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو علوی جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے انٹرویوز دی ہیں، اس انٹرویوز میں انہوں نے اپنا نام تو ظاہر نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس میں یہ بات کی ہے کہ بھائی صاحب کیا ہوتا تھا کہ ہمارے آس پڑوس میں پہلے فائرنگ، پھر لوگ جو ہے انٹرنیٹ معطل تھا، پڑوس میں چیخوں کی آوازیں ہوتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ آج ہم بالکل نہیں بچ سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں شام کی فورسز جو اس وقت کی فورسز ہیں وہ شامل نہ ہونے کے برابر تھی، اس میں چیچن تھے، ازبک تھے، تاجک تھے، اس قسم کے لوگ پائے جا رہے تھے۔ یعنی پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ داعش کو کھلے عام چھٹی مل گئی ہے، ازبک، چیچن، اور وہ لوگوں سے سونا لے رہے تھے، لوگوں سے پیسے لے رہے تھے، لوگوں سے کھانے کی چیزیں لے رہے تھے۔ اب وہاں پہ جو تفصیلاً مختلف چیزیں میرے سامنے، اس میں ایک سب سے بڑی غلطی ہے کہ شام کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس نے 92% لوگوں کو بے روزگار کیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ آ گیا۔ جو سرکاری عہدیداران تھے ان کو نکال دیا ہے۔ 92% جب چھوڑ جائے تو پھر تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ ہر بندے نے یہ کہا ہے کہ اب ہر بندے نے بندوق اٹھا لی ہے اور یہ نقصان مزید شامی گورنمنٹ کے لیے درد سر بنا رہے گا، کیونکہ مختلف گروہ، مختلف پڑھے لکھے نوجوان وہ بھی اسلحہ لے کر حکومت کے خلاف یا مختلف چیزوں کے خلاف کارروائی کر، لیکن جو علوی فرقہ ہے ان کے خلاف انتہائی ظلم ڈھائے گئے، انتہائی زیادتی کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے جو لاشیں، پھر پڑوسی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنوں کی لاشیں ملتی ہیں، ہر طرف خون ہی خون، لوگوں کی سروں میں گولیاں، 8 10 گولیاں ماری گئی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظلم کی ایک انتہا جو ہے اس وقت شام میں جاری ہے، جس میں داعش اور پھر عراق میں نے جو بات کی تو عراق کو یہ بھی خطرہ ہے کہ داعش پھلتے پھولتے آگے کی طرف بڑھے گی، بڑی مشکل سے داعش کو عراق سے کلیئر کیا گیا۔ تو یہ صورتحال بھی جس کا ایک خوف ہے عراق میں اندر مختلف تنظیموں کو، جس کی وجہ سے ان کو یہ اعلانات جو ہے وہ کرنے پڑ رہے ہیں۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔